MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا والذین هم محسنون۔ قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ نحل کی آخری 4 آیات ہیں، اور ان میں ایک مومن کو نہ صرف
تبلیغ کی ہدایت کی گئی ہے، بلکہ تبلیغ سے متعلق طریقہ کار اور حکمت عملی پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت جو میں نے اسی مضمون کا عنوان بنائی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ توقع رکھتا ہے کہ میرے بندے آسن قول کے ساتھ اور آسن عمل کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوں گے۔ اللہ ایک مشترک لفظ ہے جو تمام مذاہب میں ایک قدر مشترک کے طور پر پایا جاتا ہے۔ مشرک مذاہب بھی ایک نہ ایک اللہ کا تصور ضرور رکھتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے بنا کر بتوں کو پوجتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے تو بالآخر یہی بتاتے ہیں کہ ایک اللہ ضرور ہے اور یہ اس کے مظاہر ہیں یا چھوٹے اللہ ہیں۔ بس اللہ کی طرف بلانے کا تصور ایک قدر مشترک ہے جو تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے، لیکن یہاں اس آیت میں اس طرز کو بدل کر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رب کی طرف بلا۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کیا دوسرے ربوں سے مختلف تھا؟ اس میں رب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مضاف کیوں کیا گیا؟ اس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ رب کا تصور جدا جدا ہوتا ہے، اور اگرچہ ہر ایک رب کی طرف بلاتا ہے مختلف مذاہب کے نام پر، لیکن اتنے مختلف وجود نظر آتے ہیں اس ایک رب کے نام کے نیچے یا ایک اللہ کے نام کے نیچے کہ وہ مذاہب اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے مخالف سمتوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس لیے ہر رب کا ایک تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس رب کی طرف بلا جس رب کی طرف تو خود پہنچا اور جس سے تو نے لقاء حاصل کی اور جس کو اپنی قلبی رویت سے تو نے دیکھا اور جو پوری شان کے ساتھ تجھ پر ظاہر ہوا، اس کی طرف دنیا کو بلا، کیونکہ اس سے پہلے اس خدا کی طرف کبھی کسی بلانے والے نے نہیں بلایا۔ موسیٰ نے بھی بلایا اسی خدا کی طرف بظاہر، عیسیٰ نے بھی بظاہر اسی خدا کی طرف بلایا، اور دوسرے بلانے والے بھی بظاہر اسی خدا کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ رب جو محمد مصطفیٰ پر ظاہر ہوا، اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہوا، اس رب کے تصور میں اور موسیٰ کے رب کے تصور میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بظاہر ذات ایک ہے لیکن جلوہ گری مختلف ہے۔ چنانچہ طور سینا کا جو واقعہ گزرا جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے، اس میں یہی تو اشارہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اس شان کا رب تھا کہ موسیٰ اس کی تجلی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، باوجود اس کے کہ موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، بار بار خدا اس سے کلام کرتا رہا، لیکن جو خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا وہ اس سے مختلف تھا اپنی شان میں اور اپنے جلال اور اپنے جمال میں۔ جو خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونا تھا، جب حضرت موسیٰ کو خبر دی گئی کہ ایک عظیم الشان نبی آنے والا ہے جسے میں اپنا ایک خاص جلوہ دکھاؤں گا، تو وہ بضد ہو گئے، اصرار کرنے لگے کہ اے خدا مجھے بھی وہ چہرہ دکھا۔ اس پر وہ آیت نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر کہ میں پہاڑ پر وہ تجلی ظاہر کرتا ہوں، اگر پہاڑ متحمل ہو جائے اس تجلی کا تو پھر تجھے بھی دکھا دوں گا۔ ایک کشفی نظارہ تھا، اور حضرت موسیٰ کے متعلق قرآن کریم میں لکھا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر جا پڑے، یعنی تجلی ابھی ان پر نہیں آئی تھی، تجلی بظاہر پہاڑ پر اتری تھی، جو پہاڑ تو متحمل کیا ہو سکتا تھا، حضرت موسیٰ جو پاس کھڑے تھے وہ بھی بے ہوش ہو گئے،
میں نے جیسا کہ کہا یہ ایک کشفی نظارہ ہے. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات پہاڑوں پر نہیں آیا کرتی، خصوصاً وہ خدا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن ہوا، وہ تو ایک کامل باشعور ہستی پر ہی روشن ہو سکتا تھا. اس لیے پہاڑ بھی ایک تمثیل ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی بعض دوسری آیات میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا کہ یہ پہاڑ کا لفظ ہم تمثیل کے طور پر بولتے ہیں. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. تم ظاہراً پہاڑ نہ سمجھ لینا، مراد یہ ہے کہ لوگ سکیں کہ اتنی عظیم الشان وحی ہے کہ گویا اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو ان کا سینہ بھی پھاڑ دیتی. چنانچہ حضرت موسیٰ کو یہ مضمون اس کشف میں سمجھا دیا گیا کہ تم لائق نہیں کہ محمد مصطفیٰ کا رب تم پر ظاہر ہو جائے. بس ادعو الی سبیل ربک میں محض اللہ کی طرف بلانا نہیں، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس شان سے خدا ظاہر ہوا تھا اس تمام شان کی طرف بنی نوع انسان کو بلانا ہے. اور وہ خدا ایسا ہے جو رب العالمین ہے. موسیٰ کا خدا تو رب العالمین کے طور پر ظاہر نہیں ہوا، وہ تو بنی اسرائیل کے خدا کے طور پر ظاہر ہوا تھا. ہندوستان میں جو خدا ظاہر ہوا وہ ہندو قوم کے لیے کرشن کو مظہر بنا کر ظاہر ہوا، اور کنفیوشس کا خدا چین کے لوگوں کو بلانے کے لیے آیا، اور ایران میں زرتشت کا خدا ظاہر ہوا لیکن صرف ایرانیوں کے لیے. اس مضمون میں جو کھڑکی کھولی گئی ربا کا میں کہہ کے، اس میں بہت ہی وسیع مضامین بیان فرما دیے گئے. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، تمام اہل علم اگر غور کریں تو ان کو ہر دوسرے مذہب سے ان صفات میں ایک فرق نظر آئے گا، اور ایک امتیازی فرق نظر آئے گا. تو یہ بتایا گیا کہ اس خدا کی طرف بلاؤ دنیا کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے. اسی لیے یہاں مخاطب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا ہے، اگرچہ پیغام تمام مسلمانوں کی طرف ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ اے محمد تو اکیلا نکل جا اور تبلیغ شروع کر اور تیرا کوئی ساتھی تیرے ساتھ نہ چلے. حضرت کو مخاطب کیا گیا، لیکن پیغام تمام مسلمانوں کے لیے ہے. ربکم پھر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اس معاملے میں صفات باری تعالیٰ کا جہاں تعلق ہے وہ اس میں ہر انسان کا رب مختلف ہو جاتا ہے، اتنا بدل جاتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کا خدا گویا الگ الگ ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکمت پر بھی روشنی ڈالی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں تو اپنے بندوں کے مطابق اپنی شکلیں ڈھال لیتا ہوں. جیسا جیسا کسی کا وسیع حوصلہ ہوگا ویسا ہی وسیع خدا اس پہ جلوہ گر ہوگا. جیسا جیسا تنگ نظر انسان ہوگا ویسے ہی تنگ صفات والا خدا اس پر ظاہر ہوگا. اور اس مضمون نے ایک اور بہت بڑے فلسفیانہ مسئلے کو حل کر دیا. خدا تعالیٰ تو لامتناہی ہے اور کوئی مخلوق لامتناہی نہیں، اس لیے خدا کا اپنی ہر مخلوق سے تعلق قائم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کر دیا کہ میں تو تمہارے ظروف کے مطابق ظاہر ہوں، ورنہ تو کوئی ظرف ایسا ہے ہی نہیں جو تمام خدا کے جلووں کو اپنے اندر ذات میں سمیٹ سکے. تو یہ خدا کی رحمت کا ایک نشان ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی انا عند ظن عبدی بی، میں تو اپنے بندے کی طاقت کے مطابق اس پر ظاہر ہوتا ہوں. اگر اپنی طاقت کے مطابق ظاہر ہوں تو تمام کائنات میں ایک بھی وجود نہیں جو مجھے میری ذات کو اپنی ذات اپنے دل میں تصور کے طور پر بھی جگہ دے سکے. پس ادعو الی سبیل ربک میں حضرت کا خدا ہے جو پیش نظر ہے، یعنی تمام دنیا کو اس وسیع تر خدا کے تصور کی طرف بلاؤ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ظاہر ہوا،
پھر حسب توفیق، حسب مراتب کوئی اس خدا کے بعض جلووں کا مستحق اور حقدار بن جائے گا، کوئی بعض دوسرے جلووں کا مستحق اور حقدار بن جائے گا، مگر محمد کا خدا جس پر جتنا بھی ظاہر ہوگا وہ اس کے لیے رحمتوں کے ابدی لامتناہی سلسلے کھولتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ ہے رحمت للعالمین، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور آپ کا خدا رب العالمین۔ لیکن یہ صرف دو ہیں کھڑکیاں جن کے رستے ہم یعنی محمد مصطفیٰ کے رب کا تصور باندھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ تو مضمون ایک نہ ختم ہونے والا مضمون ہے قرآن کریم میں۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونے والے خدا کے تصور کا تمام کائنات کے مذاہب کے مشترکہ تصور سے بھی موازنہ کر کے دیکھیں گے تو دل اس اطمینان سے بھر جائے گا کہ یہ خدا ان سب کے خداؤں کی مجموعی شان سے بھی زیادہ ہے۔ ذات وہی ہے، اس بات میں تو کوئی بھام نہیں رہنا چاہیے، لیکن وہ ذات ظاہر کس طرح ہوئی یہ ہے فرق۔ اور آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ذات کی جلوہ گری باقی تمام انبیاء پر ظاہر ہونے والے خدا کی جلوہ گری سے زیادہ ہے، کمیت کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی۔ بس اتنے عظیم الشان پیغام کے امین آپ بنائے گئے ہیں، جب تک اس رب سے تعلق پیدا نہیں ہوگا اس کا حق کس طرح ادا کریں گے اور اس کے امین کس طرح بنیں گے؟ اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ چونکہ یہ رب العالمین ہے اس لیے دنیا کے تمام مذاہب کے ساتھ تم نے جہاد کر دینا ہے۔ کوئی ایک خیال، کوئی ایک نظریہ، کوئی خطہ ارض، کوئی کالا، کوئی گورا اس پیغام سے باہر نہیں رہا، اور تبلیغ کو اس طرح عام کرنا ہے کہ کوئی زمین کا چپا بھی ایسا باقی نہ رہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہونے والے خدا کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ پھر اس میں آزادی مذہب کا بھی اعلان کر دیا گیا، ادعو الی سبیل ربک کا۔ وہ اس طرح کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کی طرف بلانے کا حق ہے تو لازماً تمام دنیا میں ہر شخص کو اپنے اپنے رب کی طرف بلانے کا حق ہے کہ ادعو الی میں یہ بتا رہا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حق دیا کہ تو اپنے رب کی طرف بلا تو اس میں آزادی مذہب اور آزادی ضمیر کا بھی ایک اعلان ہو گیا، کیونکہ اگر ایک شخص کو یہ حق ہے کہ اس رب کی طرف دنیا کو بلائے جس رب کو وہ حقیقتاً رب سمجھتا ہو، تو تمام دنیا میں ہر انسان کو یہ حق مل جاتا ہے، ورنہ ایک کو بھی نہیں ملتا۔ اس لیے ایک عظیم الشان اعلان ہے ادعو الی سبیل ربک میں تمام دنیا میں ہر انسان کو اپنے رب کی طرف بلانے کی ایک ایسی آزادی دی گئی ہے جسے کوئی دنیا چھین نہیں سکتا۔ اگر ایک کی آزادی پہ تبر رکھو گے تو تمام دنیا میں ہر انسان کی آزادی پر تبر پڑ جائے گا۔ اس مضمون کو ظاہر کرنے کے بعد اب آگے جا کر یہ آیت ایک اجتماعی شکل میں ہم مسلمانوں سے خطاب کرنے لگے گی، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ آئے گی۔ ایک بہت ہی پیارا فصیح و بلیغ کلام ہے جس کی کوئی دوسری مثال آپ کو نظر نہیں آ سکتی۔ یہ فرمانے کے بعد ادعو الی سبیل ربک کا پہلی بات جو تبلیغ کی حکمت عملی کے طور پر بیان فرمائی گئی وہ ہے بالحکمت، پھر فرمایا والموعظۃ الحسنۃ، اور موعظہ حسنہ جس کی طرف بلانا مقصود ہے، اچھی بات، اس کو بعد میں رکھا اور بالحکمت کو پہلے رکھ دیا۔ پھر آخر پر فرمایا وجادلہم، اب ان سے تم مقابلہ کرو، مجادلہ کرو، لیکن باللتی ہی احسن، ایسے رنگ میں مجادلہ کرو جو نہایت ہی حسین ہو، بلکہ تمام حسینوں سے بڑھ کر حسین مجادلہ ہو، احسن فرمایا گیا۔ بالحکمت میں حکمتوں کا بہت ہی وسیع مضمون ہے۔ ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر مسلمان کو تبلیغ کے ایک بنیادی اصول کی طرف توجہ دلا دی، اور ہر شخص حکمت الگ ہوتی ہے،
ہر ماحول کی حکمت الگ ہوتی ہے، ہر وقت کی حکمت الگ ہوتی ہے، ہر قوم کی حکمت الگ ہوتی ہے، اس لیے اس لفظ کو آزاد چھوڑ دیا کہ حسب حال جو بھی حکمت کا بہترین طریق ہے وہ تمہیں اختیار کرنا ہوگا۔ مومن کے لیے غور اور تدبر اور فکر کی ایک عظیم الشان دعوت ہے۔ کوئی مومن جو مبلغ بننا چاہے اس آیت کے تابع جب تک اپنے دماغ کو بڑی گہرائی اور بصیرت کے ساتھ استعمال نہیں کرتا وہ مومن بننے کا اور مبلغ بننے کا حق نہیں رکھتا۔ حکمت میں جو مختلف پہلو امکانی ہیں وہ تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک لامتناہی مضمون ہے، لیکن میں چند اس کی وضاحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ جب آپ کو میں مبلغ بنانا چاہتا ہوں تو تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کا بھی آپ کو علم ہو، وہ تقاضے جو قرآن آپ سے کرتا ہے، اس کے بغیر تو بغیر ہتھیار کے لڑنے والی بات ہوگی۔ حکمت بلانا جبر سے بلانے کے بالکل برعکس ہے۔ حکمت کے بلانے کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی بچہ دیوار کے کنارے پر پہنچا ہو اور گرنے والا ہو، اس کو اگر آپ بلند آواز سے بھی بلائیں گے تو خطرہ ہے کہ وہ دوسری طرف جا پڑے۔ بعض دفعہ زمینداروں کے گھوڑے جاتے ہیں اور اگر اس کی طرف کوئی بیوقوف زمیندار دوڑے تو وہ اور بھی دور نکل جاتا ہے اور کبھی قابو نہیں آتا۔ اس کو پچکار کر، کبھی ہاتھوں میں ایک توما دے کر، کبھی چارہ ہاتھ میں کاٹ کر لے لیا اور وہ دکھا کر اس کو بڑی محبت اور پیار سے بلانا پڑتا ہے۔ جانور بھی بدکتے ہیں، انسان بھی انسانوں سے بدکتے ہیں۔ سب سے زیادہ بدکنے کا تصور اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب خدا کی طرف سے کوئی بندہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب خدا کی طرف بلانے والا آتا ہے اس وقت سب سے زیادہ قوم ان سے بدکا کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس منظر کو یوں پیش کرتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تو تجھ سے اس طرح بھاگ رہے ہیں، اس طرح بدک رہے ہیں تیرے پیغام سے، جیسے کہ شیر سے دوسرے جانور، کمتر جانور، بھیڑیں اور گائیں، بکریاں وغیرہ یہ بدک جایا کرتی ہیں۔ فرت من قسورہ، یہ نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے۔ جیسا شیر کی وحشت ہوتی ہے کہ وہ کھا جائے گا اور کمزور جانور اس سے بدک کے بھاگتے ہیں بے اختیار، اسی طرح یہ تیرے پیغام سے بدک رہے ہیں۔ چنانچہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم کس کی طرف بلانے والے ہیں اور تاریخ عالم ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ایسے پیغامات کا نتیجہ کیا نکلا کرتا ہے۔ اور قرآن کی تاریخ بڑی واضح ہے کہ سب سے پیارا قول تو یہی ہے کہ خدا کی طرف بلاؤ، لیکن سب سے زیادہ متنفر لوگ خدا کی طرف بلانے کے نتیجے میں ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حکمت کا تبھی تقاضا یہ نکلا کہ اتنی ہی زیادہ نرمی ہونی چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دے دیا۔ فرمایا کہ چونکہ اس پر بوجھ بہت بڑا ہے اور ساری دنیا اس سے متنفر ہونے والی ہے، اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری دنیا سے اتنا پیار کرنے والا ہو کہ اس کا پیار غالب آ جائے اور نفرتیں ٹوٹ جائیں مقابل کے اوپر۔ جتنا بڑا بوجھ تھا اتنا ہی بڑا علاج بھی عطا فرما دیا، اتنی ہی بڑی مقابل پر طاقت بھی عطا کر دی۔ تو حکمت کے تقاضے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے ہمیں تاریخ پر نظر ڈال کر، ان واقعات کو زیر نظر رکھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس دشمنی کا علاج اپنی بڑی ہوئی رحمت سے، حد سے زیادہ تلطف سے ہم دیں گے، تب ہماری بات مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی۔ دوسرا حکمت کا تقاضا عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ ہے موقع اور محل کے مطابق بات کرنا۔ ہر بات اپنے ایک موقع پر اچھی لگتی ہے۔ ایک آدمی کو اپنے کسی کام میں جلدی ہے، افراتفری ہے، اور آپ اس کو پیغام دینا شروع کر دیں۔ ایک آدمی ابھی اتنا کمزور ہے کہ وہ سوسائٹی ڈرتا ہے، آپ
اس کو مجلس میں جا کر اس طرح گلے لگیں گویا وہ آدھا احمدی ہو چکا ہے یا آدھے سے زیادہ احمدی ہو چکا ہے، اور اس کو بدکا دیں اور وہ خود محسوس کرے کہ او ہو میں تو پکڑا گیا ایسے تعلق کی حالت میں کہ اب دنیا مجھے ذلیل کر دے گی، یہ بھی حکمت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو آپ غور سے پھیلا کر دیکھیں تو بہت دوست ایسی غیر حکیمانہ باتیں کرتے ہیں تبلیغ کے معاملے میں کہ ایک طرف سے دوست بنا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے راستے سے دوستوں کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب نفرت ہو تو اچھی چیز بھی پیش کی جائے تو انسان اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو پیش کرنے کا طریقہ جب تک اتنا اچھا نہ ہو کہ وہ اس وقت پر غالب آئے۔ مثلا آپ اگر ایک دشمن کو کھانا پیش کریں تو بسا اوقات وہ بھوکا بھی ہوگا تو کہے گا مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس میں، جاؤ تم کھاؤ۔ اگر اس کو اس طریق پر کھانا پیش کیا جائے کہ گویا آپ بچ گئے ہیں، آپ کی جان فدا ہو رہی ہے اس پر، تو وہ دشمن بھی ہوگا تو بعض دفعہ اس کے دل میں انسانیت موج مارے اور وہ کہے گا کہ یہ اتنا گر رہا ہے میرے سامنے تو میں ایک لقمہ کھا لوں۔ اس کے برعکس بعض بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو دوست سے زیادہ بے تکلف ہو جاتے ہیں، اپنے گھر بلایا ہوا ہے اور بے تکلفی ایسی کرتے ہیں کہ جو بدتمیزی کی حد تک پہنچ جاتی، کہتے ہیں اچھا کھانا ہے تو کھانے تو جاؤ بھاگ جاؤ، کہتے تو اپنی طرف سے پیار سے ہیں لیکن حکمت کے خلاف ہے۔ جو گھر میں آیا ہوا ہے اس کے جذبات نازک ہوتے ہیں، چنانچہ وہ بعض دفعہ ایسے دوست پھر کہتے ہیں اچھا پھر جاؤ جہنم میں تم کھاؤ میں کھاتا ہی نہیں، اسی بات پہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کا جو کام ہے وہ انتہائی نازک ہے، جہاں ایک طرف آپ کو بے انتہا رحمت بننا پڑے گا دوسروں کے لیے، وہاں طرز کلام بھی نہایت حکیمانہ اختیار کرنی پڑے گی، اور یہ سوچ کر بات کرنی ہوگی کہ عام باتوں سے وہ دوست بدکیں گے، بہرحال ان کے لیے زیادہ ملائمت کی ضرورت ہے، زیادہ پیار کی ضرورت ہے، اور پھر ان کے حالات کو مد نظر رکھ کے ان کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ بہت سے واقعات میرے علم میں ہیں جہاں احمدی دوستوں نے ایک شخص کو خود بھی دیا ہے، کچی حالت میں پھل توڑنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی حکمت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ تعارف کرواتے وقت ابھی 2-3 باتیں ان سے کی ہوئی ہوتی ہیں، تو بعض لوگوں کے اندر یہ نمبر بنانے کی بڑی ہوتی ہے تمنا کہ جلدی سے جلدی ہمارے نمبر بنے، چنانچہ وہ کہتے ہیں جی یہ صاحب میرے زیر تبلیغ ہیں اور میں ان کو خوب تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ قریب آ رہے ہیں، آپ دعا کریں، اور مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا چہرہ بگڑ ہوا کہ یہ کیا بےہودہ باتیں کر رہا ہے۔ یہ بھی حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت کے تقاضوں میں ایک اور پہلو ہے جس کو آپ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہر عمارت کا ایک نقشہ ہوتا ہے اور اس نقشے کے مطابق اس عمارت میں داخل ہوا جاتا ہے، اور اس کے کمروں کے بھی اپنے اپنے نقشے ہوتے ہیں، ان کے مطابق وہ اس میں رستہ تلاش کر کے اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کرتے آپ کہ چونکہ عمارت ہے اور اس میں رہنا ہے اس لیے دیواروں سے ٹکرے مارتے پھریں، اور ہر عمارت الگ طریق پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کے نقشے کسی کا شمال جنوب کے حساب سے ہے، کسی کا مشرق مغرب کے لحاظ سے ہے، کوئی اور طرح ہے، ایسی طرز پہ ہے کہ بین ہی شمال یا بین ہی جنوب کی طرف اس کا رخ نہیں ہے، اور پھر دروازوں کی شکلیں الگ الگ، ان کی سیٹنگ الگ الگ۔ روشنی میں جب آپ دیکھ کے بات کر جانے کی خواہش کرتے ہیں ادھر، تو آپ کو اس کا نقشہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ بے دھڑک دروازوں میں سے داخل ہوتے ہیں۔ لیکن نیا آدمی ہو، اس کی مثال ایسے گھر کی ہے جو اندھیرے میں ہے، اس کے رستوں کا آپ کا پتہ نہیں۔ اگر آپ بغیر حکمت کے یہ خیال کریں گے کہ ہر طرف سے کسی آدمی کو اسلام میں دلچسپی پیدا کی جاتی ہے تو یہ بڑی بیوقوفی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا رستہ ہے، الگ الگ رستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے واقفیت کرنی پڑے گی، پہلے اپنے لیے روشنی کا انتظام کرنا ہوگا، ایسی روشنی جس میں آپ اس کو پوری طرح دیکھ سکیں، اس کے مزاج کو پڑھ سکیں، جان سکیں کہ کن باتوں میں اس کے رجحانات ہیں، کن سے وہ بدکتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس سے معاملہ کریں۔ پھر حکمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے مزاج اور اپنے رجحان کا بھی جائزہ لیں
ہر انسان ہر قسم کی تبلیغ نہیں کر سکتا. اپنے اپنی اللہ تعالیٰ نے استعدادیں ہیں جو ہر انسان کی دنیا ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خدا نے ایسی شخصیت دی ہوتی ہے کہ وہ تمام دنیا میں درویشانہ پھریں تب بھی دنیا ان کو بطور درویش قبول کر لیتی ہے اور وہ بطور درویش ایک کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. قادیان میں ایک ایسے صاحب تھے، ان کا مزاج خدا نے ایسا بنایا تھا، ان کے اندر ویسی شخصیت کی جاذبیت بھی بخشی تھی کہ انہوں نے چولا پہن لیا تھا اور چولے پر لکھ کر مختلف باتیں، مختلف کلمات دعوت کے وہ تمام دنیا میں فقیرانہ پھرتے رہے اور جب تک زندہ رہے اسی طرح وہ تبلیغ کرتے رہے. لیکن ہر شخص تو یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی استعداد الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، تو اس لیے اپنی استعداد کو بھی دیکھنا ہوگا. آج ہمارے مثلا سائیکل سوار ہیں محمد حنیف صاحب قمر، ان کی استعداد یہ ہے، وہ اس کے مطابق تبلیغ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کسی شخص میں استعداد نہیں ہے یہ غلط ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کام. اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہر شخص کی استعداد جو مقابل کا انسان ہے وہ ایک طرح ہے، اس لیے اس سے معاملہ بھی الگ الگ کرنا پڑے گا. اب دیکھ لیجیے کہ ان دونوں کے کمبینیشن پرموٹیشن سے کتنے مختلف مسائل سامنے آتے ہیں. یعنی آپ کے مد مقابل بھی بے انتہا مزاجوں والے ہیں، ان کے اندر داخلوں کے رستے الگ الگ ہیں، انہیں سمجھانے کے طریق بالکل الگ الگ ہیں. ہر شخص کی ایک انفرادیت ہے، اس کے مطابق اس سے بات کرنی ہوگی. اور آپ کے بھی مزاج الگ الگ ہیں، آپ کی استعدادیں خدا نے الگ الگ بنائی، ان کو مد نظر رکھ کے اپنے لیے ایک صحیح رستہ بھی تجویز کرنا ہوگا کہ میں کیا ہوں اور میں کس طرح بہترین اس فریضے کو ادا کر سکتا ہوں. بعض لوگوں کو بولنا نہیں آتا، بعض لوگوں کو لکھنا نہیں آتا، بعض لوگ پبلک میں لوگوں کے سامنے شائی ہوتے ہیں، شرماتے ہیں، لیکن علیحدہ چھوٹی مجلس میں بہت اچھا کلام کر لیتے ہیں. بعض لوگ عوام میں مجلس میں خطاب کرتے ہیں کھلا. اور جو مزاج خدا نے بنایا ہے وہ اس مزاج سے ہٹ کر اگر بات کرے گا تو اس سے جگ ہسائی ہوگی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارے ماڈل ٹاؤن میں جب پارٹی کے مان بات کی بات ہے، وہاں ہمارا ایک بچہ تھا جس نے دیکھا لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے تو اس کو بھی بڑا جوش آتا تھا کہ میں بھی تقریر کروں. اور نہ اس کو اس وقت کرنی آتی تھی، نہ آج تک اس کا مزاج ہی نہیں بیچارے کا. لیکن اطفال الاحمدیہ کا جلسہ ہو رہا تھا تو اس نے بڑے زور شور سے ہاتھ ہلانا شروع کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آخر ان کے ذہین صاحب نے موقع دیا، انہوں نے کہا اچھا آپ تشریف لے آئیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں. وہاں کھڑے ہو کر پہلے کانپنا شروع کیا اور پھر زار زار رونے لگا. ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلا، اتنا نروس ہو گیا بیچارہ. اس کو بڑی تسلیاں دیں، پیار پیور کیا، کچھ انعام اس کو آرام سے بٹھا دیا. تو اس کی استعداد یہ نہیں ہے، لیکن ٹیبل ٹاک وہ بہت اچھی کرتا ہے، بہت اچھا مبلغ ہے خدا کے فضل سے. 2 یا 3 آدمیوں کے ساتھ مل کر کھانے کی میز پر یا چائے پر وہ ایسی پیار سے، ایسی حکمت سے باتیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں بھی وہ تبلیغ کرتا ہے اس کا گہرا اثر پڑتا ہے. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف دوسرے کی استعداد نہ دیکھو، اپنی استعداد بھی دیکھو. پھر وقت الگ الگ ہوتے ہیں اور زمانے الگ الگ ہوتے ہیں. وقت کے تقاضے بھی اور ہو جاتے ہیں، زمانوں کے تقاضے بھی اور ہو جاتے ہیں. ایک زمیندار خوب اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جب وہ فصل کاشت کرتا ہے تو ایک خاص وقت ہوتا ہے اس کا، اور جب وہ برداشت کرتا ہے تو وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے. وہ چاہے ان کو الٹا دے تو نہیں الٹا سکتا، یہ وہ بے اختیار انسان ہے. اس لیے بعض نفسیاتی واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص وقت ہوتا ہے ہدایت کو قبول کرنے کا. ان اوقات سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، حکمت کا یہ تقاضا ہے. اور مختلف وقتوں میں مختلف قسم کی باتیں زیب دیتی ہیں اور وہ اثر کرتی ہیں. جب غم کی کیفیت ہو تو اس میں اور طرح کی بات کی جاتی ہے، جب خوشی کی کیفیت ہو تو اس میں اور طرح کی بات کی جاتی ہے، جب خوف و ہراس کا زمانہ ہو تو اور طریقے سے بات کرنی پڑے گی. اس سلسلے میں مجھے بہت سے دوست بتاتے رہتے ہیں جو واقعات میرے علم میں ہیں، ایسے 20 واقعات
کہ ایک احمدی نے حکمت سے کام لیا اور موقع اور محل کے مطابق بات کی اور اس کو بہت جلدی اس کا پھل لگا۔ چنانچہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بیان کیا تھا، ہمارے ایک مولوی وقف جدید تھے، بالکل ان پڑھ 100% تو نہیں، لیکن ان پڑھ قریب ترین جو آدمی ہوتا ہے وہ ان کی کیفیت تھی، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی تبلیغ کو پھل لگتا تھا، کیونکہ جو علم کی کمی تھی وہ دعا حکمت کے ذریعے وہ پوری کرتے تھے۔ چنانچہ موقع اور محل کی تلاش میں رہنا، حسب حالات گفتگو کرنا، کہیں شادی کی مجلس ہے تو شادی کی باتیں، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ کلام شروع کر دیا جو خوشی کے موقع کا کلام ہے، کہیں غم کی کیفیت ہے تو اس میں غم کی صبر کی تلقین کرتے کرتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا کہ آپ کو جب دکھ پہنچتے تھے تو یوں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرما رکھی تھی۔ ایک مولوی صاحب تھے جو ان کے قابو نہیں آتے تھے، بہت شدید مخالف، ایسے کہ کئی دفعہ ان کو مار پڑوا کر گاؤں سے باہر نکال چکے تھے، مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے دھن کے پکے اور ایسے بے خوف انسان تھے کہ انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بار بار وہاں مارے بھی کھائیں پھر پہنچ جاتے تھے، یہاں تک کہ مولوی صاحب تھک گئے اور انہوں نے مارنا پیٹنا چھوڑ دیا۔ پھر تھوڑی بہت باتیں بھی شروع ہوئیں اور مولوی صاحب اپنی ضد پہ قائم، یہ اپنی ضد پہ قائم۔ ایک دفعہ وہ تدفین کے لیے مولوی صاحب جا رہے تھے تو یہ بھی ساتھ چل پڑے۔ جب وہ لحد میں اتارنے لگے اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ نہ دلیل سے قابو آتا ہے نہ تبشیر سے قابو آتا ہے، ہو سکتا ہے ڈرپوک ہو، خوف سے قابو آئے۔ چنانچہ جب وہ لحد میں اتارنے لگے مردے کو تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کی گردن پکڑ لی۔ آپ تو بے خوف آدمی تھے کہ وہاں 1 منٹ ٹھہر جائیں، یہ بتائیں کہ جہاں آپ اس کو داخل کر رہے ہیں وہاں سے واپس آ جائے گا کبھی؟ یہ مولوی نے تعجب سے مڑ کے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، کبھی واپس نہیں آ سکتا، کہ اس کے اعمال کا دور ختم ہو گیا ہے نا، اب تو پھر آگے موقع نہیں ملے گا اعمال کا۔ جو خدا نے پوچھنا ہے وہ اس سے پوچھے گا اور یہ بے بس ہوگا، واپس نہیں جا سکتا، کچھ بھی تبدیلی نہیں کر سکتا اپنے اعمال میں۔ مولوی نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ یہ کیا کیا الگ ہو گئے؟ رات مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو جس طرح حضرت مولوی راجی کی صاحب کا واقعہ آتا ہے بالکل ویسے ہی واقعہ ملتا جلتا ان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ آدھی رات کو روتا پیٹتا مولوی پہنچ گیا کہ میری بیعت کرواؤ۔ انہوں نے کہا بیعت کرواتے ہیں، ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا حساب کتاب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال ہی یہ کیا ہے کہ امام مہدی کا زمانہ تھا تو تم نے کیا کیا؟ اور میں چیختا چلاتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے واپس جانے دو، میں اب سمجھ گیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں اب کوئی وقت نہیں رہا۔ تو چونکہ اس نے موقع محل کے مطابق بات کی تھی اور قرآن کریم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر حکمت سے بات کرو گے تو اس کا پھل بھی کھاؤ گے، وہ خدا کے فضل سے صرف احمدی نہیں ہوا بلکہ اتنا مخلص اور اتنا خوددار احمدی بنا کہ یہ سب سوچ کر کہ وہ مولوی تھا بیچارہ، اس کے گزارے کی صورت کوئی نہیں رہی ہوگی، میں نے از خود کچھ پیشکش کی کہ آپ کو وقتی طور پر جب تک آپ کو ضرورت ہے ہم آپ کے لیے کچھ گزارا مقرر کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا بالکل نہیں، میں اپنا ایمان نہیں خراب کرنا چاہتا۔ چھابڑی لگائی وہیں اسی گاؤں میں اور جو کچھ بھی روکھی سوکھی مٹائی وہ کھائی اور ایک مبلغ بن گیا۔ تو حکمت کے تقاضوں کو اگر آپ نظر انداز نہ کریں تو یہ لامتناہی تقاضے ہیں، بیدار مغزی کے ساتھ ہر جگہ ایک الگ الگ جواب آپ کے پاس آئے گا۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو اکٹھا بتا دیا جائے اور وہ ہر صورتحال پر اطلاق پا جائے سوائے لفظ حکمت کے۔ بس قرآن کریم نے جہاں اختصار اختیار فرمایا ہے وہ بھی کمال شان کا اختصار ہے۔ ساری حکمتوں کو خزانہ ایک لفظ حکمت میں رکھ دیا اور کہا کہ موقع محل کے مطابق تم الگ الگ ترجمہ کیا کرنا، الگ الگ معنی حکمت کے نکالا کرنا۔ اگر تمہارا جواب درست ہوگا تو ہم تم سے ذمہ دار ہیں، اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ تمہیں میٹھے پھل لگیں گے۔ پھر حکمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مناسب زمین کا انتخاب کیا جائے۔ بے شمار مخلوق ہے جس کو خدا کی طرف بلانا ہے اور نظری فیصلے سے انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کن لوگوں پر نسبتاً کم محنت کرنی پڑے گی، کن لوگوں پر نسبتاً زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرے اور نسبتاً سخت دنوں میں محنت کرنی شروع کر دے تو اس کو لازماً
بہت کم پھل ملے گا۔ اب یہاں سندھ میں بعض زمینیں ہیں بڑی سخت کلر ہیں، بعض زمینیں ہیں بڑی زرخیز ہیں۔ اگر تو زمیندار مجبور ہے، اس کی زمین ہی تھوڑی ہے، اس نے لازماً کلر کو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، محنت مارے گا، زور لگائے گا۔ لیکن اگر وسیع زمیندار ہو، یعنی اتنی زمین ہو کہ وہ اپنی سنبھال سے باہر ہو، اس وقت کوئی بہت ہی بڑا بے وقوف ہوگا جو کلر سے کام شروع کرتا ہے۔ اس وقت تو اچھی زمینیں چنے گا اور اپنے اختیار کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق ان سے بہتر پھل حاصل کرے گا۔ لیکن یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بعض احمدی بعض ایسے لوگوں کے ساتھ سر مارتے رہتے ہیں جن کے متعلق ان کی فطرت جانتی ہے کہ یہ ضدی ہیں اور متعصب ہیں اور ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اور بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ خدا تعالیٰ نے تو ہدایت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں، جن کے اندر سچائی کا حوصلہ ہو اور ہمت ہو۔ بس ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں کسی سے، آپ کا ذہن آپ کو خود متنبع کر دیتا ہے کہ نارمل آدمی نہیں ہے یہ، نارمل دلیل کا جو اثر ظاہر ہونا چاہیے وہ اس پر نہیں ہو رہا۔ جس طرح جب زمیندار ہل لے کر چلتا ہے کسی کھیت میں تو وہاں اینٹوں والا کھیت ہو تو وہ اینٹ روڑے بتاتے ہیں اس کو کہ ہم عام زمین نہیں ہیں، ہم مختلف ہیں۔ پھر جب وہ بیج پھینکتا ہے کسی جگہ اور کلر ہو تو وہ اگتا نہیں پوری طرح، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ زمین ٹھیک نہیں ہے، خواہ بظاہر وہ نظر نہ بھی آ رہا ہو۔ بالکل اسی طرح تبلیغ میں بھی حکمت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کے پاس اگر زمین زیادہ ہے تو اچھی زمین کا انتخاب کریں۔ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں اپنا ایسی زمین کے اوپر جس نے خود اپنے رد عمل سے ظاہر کر دیا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ جلدی اصلاح پذیر ہو جاؤں؟ تو جو زیادہ لائق ہیں ان کو کریں۔ حضرت مسیح نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی تھی جسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی بدخلقی کا کلام تھا، الزامی جواب کے طور پر ہم اسے استعمال کریں گے، لیکن اگر اس بات کی حکمت پہ آپ غور کریں تو وہ ہے وہی حکیمانہ بات جو ہر نبی کو سچتی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں سوروں کے سامنے کس طرح موتی ڈال دوں۔ مراد یہ تھی کہ تم لوگ جو سامنے آئے ہو تمہاری فطرت گندی ہے، میں جانتا ہوں، مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ میں انسان کو پہچانتا ہوں۔ یہ جو موتی ہیں یہ تو حقداروں کو میں دوں گا جو جلدی قبول کریں اور قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سوروں کے سامنے موتی ڈالنا تو میرا کام نہیں ہے۔ اس طرح کہتے ہیں اردو میں کہ بھینس کے سامنے بین بجانے والی بات ہے۔ تو اگر آپ بھینس کے سامنے بینے بجائیں گے اور سوروں کے سامنے موتی ڈالیں گے تو ویسا ہی پھل پائیں گے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ خوب پہچانیں، سعید فطرت لوگوں کو چنیں، اور ان میں سے بھی پہلے جرت مندوں کو چنیں جو مردانہ صفات رکھتے ہوں، وہ آپ کے مددگار بنیں، آپ کے معین بنیں، خود مبلغ بن جائیں۔ اور بعض دفعہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں اس مبلغ سے بڑھ کر مبلغ بن جاتے ہیں جس نے ان کو تبلیغ کی ہوتی ہے۔ پھر فصل کی نگہداشت کرنا بھی تو حکمت کا تقاضا ہے۔ آپ محنت کر کے اس میں بیج بوتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں شروع میں، پھر اس کو کھیتی کو چھوڑ کر تو نہیں چلے جایا کرتے۔ جب اگلے سال آئیں گے اور جب پھل کا وقت آئے گا اس وقت فصل برداشت کر لیں گے۔ بیچ میں 100 چور چکے بھی آئیں گے، بیچ میں کئی بیماریاں بھی پڑیں گی، خشک سالی بھی آئے گی، وہ فصل تقاضے بھی کرے گی، اپنی نلائی کے گوڈی کر کے اس کا گند بھی نکالنا پڑے گا۔ 100 طرح کی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جس طرح بچہ پالا جاتا ہے حکمت کے ساتھ، اسی طرح فصلیں پالی جاتی ہیں۔ تو اسی ایک لفظ حکمت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم کبھی جب تبلیغ کرتے ہو یا کرو گے تو بہت لطف اٹھاؤ گے کہ آج بڑا مزہ آیا، بہت اچھی تبلیغ ہوئی، لیکن اگر یہ لطف لے کے واپس آ جاؤ گے اور پھر دوبارہ اس شخص کی تلاش نہیں کرو گے اور دوبارہ اس پر کام نہیں کرو گے اور پھر سے 12 اس پر کام نہیں کرو گے اور پھر چوتھی دفعہ اس پر کام نہیں کرو گے اور 5ویں دفعہ کام نہیں کرو گے تو تم اپنے پھل سے محروم کر دیے جاؤ گے، کیونکہ وہ نیک اثر ابھی دائمی نہیں ہوا، ابھی وہ پھل تمہاری جھولی میں نہیں ہے، ابھی تک وہ غیر کا ہے اور غیر کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے جب تک وہ تمہارا نہیں ہو جاتا تمہیں مسلسل اس کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ نہیں کرو گے تو پھل تمہاری محنتیں ضائع ہوتی چلی جائیں گی۔
چنانچہ ایسے بھی مبلغ آپ کے علم میں بھی ہوں گے، میرے علم میں بھی ہیں، کہ وہ چند مجالس کے نتیجے میں سمجھتے ہیں ہم نے کمال کر دیا، بہت تبلیغ ہو گئی، بڑا لوگ متاثر ہو کر واپس گئے ہیں، لیکن واپس پھر کہاں گئے یہ نہیں پتہ کرتے، ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں واپس چلے گئے ہیں یا دوبارہ واپس آنے کے لیے واپس گئے ہیں۔ اس لیے تتبع کرنا یہ بھی حکمت کا ہے۔ اور بہت سی ہیں تقاضے، لیکن وقت کی رعایت سے میں ایک آخری بات جو سب باتوں پر حاوی ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ جب تک آبیاری نہ کی جائے کسی کھیتی کی، اس وقت تک وہ پھل نہیں دے سکتی۔ اور پانی دو طریق سے ہیں، ایک دنیا میں علم کا پانی جو آپ کہتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اصل پھل اس فصل کو لگتا ہے جسے آسمان کا پانی میسر آئے، اور وہ آپ کے آنسوؤں کا پانی ہے جو آسمان کے پانی میں تبدیل ہوتا ہے۔ اگر محض علم کا پانی دے کر آپ کھیتی کو سینچیں گے تو ہرگز توقع نہ رکھیں کہ وہ اس کو بابرکت پھل لگے گا۔ لازماً دعائیں کرنا پڑیں گی، لازماً خدا کے حضور گریہ اوزاری کرنی ہوگی، اسے مدد چاہنی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں در حقیقت یہ مومن کے آنسو ہی ہوتے ہیں جو باران رحمت بنا کرتے ہیں۔ اللہ فضل نازل فرمائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے دلوں میں حیرت انگیز اور پاک تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تیسری بات اس آیت میں یہ فرمائی گئی، اب میں اور مختصر کرتا ہوا بات چلاتا ہوں۔ موعظہ حسنہ سے کام لو، حکمت کو پہلے رکھا، پھر فرمایا موعظہ حسنہ سے کام لو۔ موعظہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی بحث نہیں، کوئی مجادلہ نہیں، ایک یک طرفہ بات ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم بحث و تمہیز کو سب سے آخر پر نمبر دیتا ہے، سب سے پہلے حکمت، اور حکمت سے جب آپ تیار لیتے ہیں، ماحول پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا موعظہ حسنہ کرو۔ موعظہ حسنہ دلیل سے علاوہ ایک ایسی صاف اور سچی اور پاکیزہ نصیحت ہوتی ہے جو اپنے اندر ایک دلکشی رکھتی ہے، اور اس کا کسی فرقہ وارانہ اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ براہ راست دل سے نکلتی ہے اور دل اثر کر جاتی ہے۔ بس دلیلوں کا نمبر بعد میں آئے گا، اس کا بھی قرآن کریم ذکر فرماتا ہے، لیکن فرماتا ہے کہ ہمیشہ بات موعظہ حسنہ سے شروع کیا کرو، بتایا کرو کہ بھائی مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم لوگ ضائع ہو رہے ہو، یہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اس پر غور کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آتے ہیں، بلا کے جاتے ہیں، اور قومیں غافل رہ جایا کرتی ہیں، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، ایسا آنے والا آ گیا ہے، اس کو قبول کرو۔ اب اس میں کوئی دلیل نہیں دی گئی، یعنی کوئی ایسی دلیل نہیں دی گئی جس کا جواب کوئی الٹ کے یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ مانے یا نہ مانے آپ کی بات، لیکن اس اصول کو بہرحال مانتا ہے کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے آتے ہیں اور پھر ان کو بغیر پہچان کے رد کر کے اور دھکے دے کر رخصت کیا جاتا ہے، اور پھر وہ بھی دن آتے ہیں کہ حسرت سے لوگ ان وقتوں کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امروز قوم من ناشناسد مقام من، روزی بگریا یاد کند وقت خوشتر، کہ دیکھو آج کا دن ایسا دن ہے کہ میری قوم نے میرے مقام کو نہیں پہچانا، لیکن آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسے وقت آنے والے ہیں کہ گریہ اوزاری کے ساتھ بلک کے رویا کریں گے کہ کاش ہم اس وقت پیدا ہوتے اور مسیح وقت کے ناصرین میں لکھے جاتے۔ بس یہ جو نصیحت ہے، جو قانون قدرت سے تعلق رکھنے والی ایسی باتیں جو دراصل ہر شخص کے دل کی آواز ہوتی ہے، اور جب وہ آپ کے منہ سے نکلتی ہے تو یہ آواز رد نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دل کی اپنی کیفیت وہی ہوتی ہے۔ قوم کے مزاج کو پہچان کر، اس کے دکھتے ہوئے بدن پر ہاتھ رکھ کر
کہ نبض پر اپنی انگلیاں جما کر جو بات بھی آپ کرتے ہیں وہ موعظہ حسنہ ہے، ایسی جو دل سے نکلے اور دل میں ڈوب جائے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ بحث میں جلدی کیا کرو، حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ شروع کرو، تاکہ لوگ جانیں کہ تم ان کے ہمدرد اور سچے ہو، لوگ پہچانیں کہ تم ان سے مختلف چیز ہو، تمہیں اپنی ذات میں دلچسپی ہے، ان کی ذات میں دلچسپی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر بھی وہ لوگ تم سے لڑیں گے۔ ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کے منہ میں جھاگیں ہو جائیں گی، جن کی آنکھوں میں خون اتر آئے گا، اور بڑا سخت مقابلے کے لیے تم سے تیار ہو جائیں گے۔ فرمایا اس وقت ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں کہ مقابلہ کرو، پیٹھ نہیں دکھانی۔ تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ معاشرے میں کوئی غصہ پیدا نہ ہو، کوئی نفرت پیدا نہ ہو، بہترین طرف بلایا، بہترین طریق سے کام لیا اور بہترین نصیحت کی۔ اس کے بعد کوئی الزام خدا فرماتا ہے تم پر نہیں ہے۔ اب تم تیار ہو اور تمہارا پورا حق ہے کہ اپنی پوری شدت اور پوری قوت کے ساتھ ان لڑنے والوں کا مقابلہ کرو، لیکن مقابلہ جبر سے نہیں کرنا۔ فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن، اب بھی مقابلہ حسن کا ہی ہوگا، بدی کے ساتھ۔ وہ بدی لے کے آئیں گے، تم نے حسن اس کی جگہ پہ کرنا ہے۔ وہ تمہارے برائی چاہیں گے، تم ان کی اچھائی چاہو گے۔ وہ کمزور دلیلیں دیں گے، تم ان سے زیادہ قوی اور طاقتور اور دلکش دلیلیں نکالا کرنا۔ اور ہر مقابلے کی شکل میں تم حسن کے نمائندہ بن جانا اور وہ نفرتوں اور بدیوں کے نمائندہ بن جائیں گے۔ یہ دور جب شروع ہوگا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ باتوں نہیں رہے گا، پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تمہیں بدنی سزائیں دیں گے، جو تمہاری شدید مخالفت کریں گے۔ ہو سکتا ہے تمہارے گھر جلائے جائیں، ہو سکتا ہے تمہیں ایسی اذیت دی جائیں کہ جتنا انسان کے بس میں ہے کسی انسان کو دکھ دینا وہ تمہیں دیا جائے۔ فرماتا ہے ایسی صورت میں ہم تمہیں ایک نصیحت کرتے ہیں۔ پہلے اس سے کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ جب یہ لڑائی شروع ہو جائے گی تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور صرف خدا جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ کہ کون اپنی راہ سے گمراہ ہو چکا ہے۔ اب یہ بظاہر بڑا تعجب انگیز فقرہ بیچ میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف خدا کہتا ہے اپنے رب کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، موعظہ حسنہ کی طرف بلاؤ، اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو اچانک گویا کہ یقین ہی اڑا دیا اپنے پیغام سے۔ یعنی یہ بات تو یوں لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ اب تم لڑ پڑو، اور لیکن یہ پتہ نہیں کہ تم سچے ہو کہ فلاں سچا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے۔ اس آیت کا، اس مضمون کا یہاں موقع ہے، پہلے اس کو حل کرتے چلے جائیں، پھر اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ زیر نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مقابلوں میں یہ آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا اعلان ہے جس کی تکرار کی جا رہی ہے۔ پہلے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کہ تو اپنے رب کی طرف بلا، اور دنیا میں ہر شخص کو اپنے رب کی طرف بلانے کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ مقابلہ شروع ہوگا اس وقت بھی ہر انسان یہ سمجھنے کا حق رکھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، اور تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم چونکہ ہدایت پر نہیں ہو اس لیے تم ہم سے چھوڑ دو، تم ہم سے مقابلہ چھوڑ دو اور ہتھیار ڈال دو۔ یہ وہی آزادی ضمیر کا اعلان جس سے بات کا آغاز ہوا تھا، وہی اب تکرار کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے۔ فرمایا ہم جانتے ہیں کہ حق پر ہو، لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہم دیتے کہ ایسے اور دعویٰ کرنے والوں کا دعوے کا حق چھین لو۔ ہر اپنے رب کو بلانے والے کو یہ حق ہم عطا کرتے ہیں کہ وہ یہ اعلان کرے کہ میں ہدایت پر ہوں اور تم گمراہی پر ہو۔ ہاں ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ فیصلہ وہی کرے گا جو تمہارے میں ہوگا، اس لیے تمہارا نقصان کوئی نہیں اس میں۔ ہر انسان کو، ہر مدعے مقابل کو یہ آزادی دو کہ وہ تمہیں گمراہ کہے اور اپنے آپ کو سچا کہے،
اور یہ آزادی تمہارے خلاف نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تو بہرحال جانتا ہے کہ کون سچا ہے، یہ معنی ہے اس کے۔ تمہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے اس بات سے کہ ہندو کہیں کہ ہم زیادہ ہدایت پر ہیں، اور یہودی کہیں کہ ہم زیادہ ہدایت پہ ہیں، اور عیسائی کہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں؟ ہم تمہیں یہ حق نہیں دیتے کہ اگر تمہارے ملک میں وہ مائنورٹیز ہوں تو تم ان سے کہو کہ نہیں، چونکہ ہم ہدایت پر ہیں اس لیے تم دعوی نہیں کر سکتے کہ تم ہدایت پر۔ اس دعوے کا اعلان ہے عام، وَهُوَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ خدا کا حق ہے کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں ہدایت پر ہے اور فلاں حق پر نہیں۔ انسان دوسرے کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ اس بظاہر جملہ معترضہ کے بعد جس کی بڑی شدید ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ پھر اس مضمون کی طرف واپس لوٹتا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ فرماتا ہے اب لڑائی تو شروع ہو گئی ہے، ہر چند کہ تم حسن سے کام لوگے، ہر چند کہ تم مغفرت سے کام لوگے، ہر چند کہ تم عفو سے کام لوگے، دشمن ایسا نہیں کرے گا، وہ تمہیں بدنی سزائیں بھی دے گا، تمہارے جان کے درپے بھی ہوگا، وہ تمہارے اموال کے درپے بھی ہوگا، وہ تمہاری عزتوں کے درپے بھی ہوگا۔ بس اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو فرماتا ہے اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ دشمن کو اس کے ظلم کا بدلہ دینا ہے تو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے اس سے 1 انچ بھی زیادہ آگے نہیں بڑھنا، یعنی جس حد تک دشمن تم پر ظلم کر رہا ہے اس کا جواب دینے کا ہم تمہیں حق دیتے ہیں، یہ اعلان فرما رہا ہے۔ لیکن اس طریق پر فرما رہا ہے بے مثل ما عوقبتم بہ، شرط یہ ہے کہ پہل دوسرے نے کی ہو، زیادتیاں اور سفاکیاں اور ظلم و ستم کا آغاز مد مقابل نے کیا ہو، پھر تمہیں ہم حق دیتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے دفاع میں ویسا ہی کرو، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں کرتا، فرماتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، کہ یاد رکھو اگر تم صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ صبر کرنے والے زیادہ کامیاب ہوا کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے اپنے لیے یہ اچھا ہوتا ہے کہ وہ بدلہ نہ لیا کریں، خصوصاً دینی مقابلوں میں، اور ہر معاملے میں صرف نظر سے کام لیتے چلے جائیں اور اپنی برداشت کے تھریشولڈ کو، اپنی برداشت کے حوصلے کو بڑھاتے چلے جائیں۔ لیکن عجیب خدا ہے اور ایسا انصاف ہے خدا کا کہ اپنے بندوں کو حق بہرحال دے دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اگر تم پر ظلم ہوا اور تم اس حد تک مقابلہ کرو جس حد تک ظلم ہوا تو تم پر حرف کوئی نہیں، خدا یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں میں سزا دیتا ہوں تم نے کیوں ایسا کیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ توصیت تمہیں فرماتا ہے کہ اگر اپنا حق چھوڑ دو، صبر سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ اب دیکھ لیجئے جو خطاب ادعو الی سبیل ربک میں واحد سے شروع ہوا تھا اس نے اجتماعی اختیار کر لی۔ اسی لیے میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ یہ تبلیغ کا کام صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام نہیں، آپ کے تمام ماننے والوں پر فرض ہے، ورنہ مکتب تو حضور کو کیا گیا تھا، اچانک یہ سارے مسلمان بیچ میں کہاں سے شامل ہو گئے؟ واحد کا صیغہ جمع کے صیغے میں تبدیل ہو گیا، اور سب کو اجازت دی جا رہی ہے کہ چاہو تو تم بدلہ لے لو لیکن ہم مغفرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اب پھر واپس لوٹے گا یہ کلام اور واحد کی بات شروع کر دے گا، اور ایک عجیب حسن پیدا ہو جائے گا اس طرز کلام سے کہ کبھی واحد سے جمع میں داخل ہوتا ہے، کبھی جمع سے واحد کی طرف لوٹتا ہے۔ مسلمانوں کو تو اجازت دی، اس میں ہر قسم کے مزاج کے لوگ ہیں، کوئی برداشت نہیں کر سکتے، کوئی زیادہ برداشت کر سکتے ہیں، بعضوں کو عفو کی عادت ہے، ان کو نہیں عادت، اس لیے ان کے کمزور مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جتنا ظلم ہے اتنا ہے، اس حد تک بدلہ لے لو، لیکن نمونہ وہ پیش کیا، بدلہ نہیں لینا۔ چنانچہ فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ یہ نہیں کہتے کہ اگر تو چاہے تو بدلہ لے لے اور چاہے تو صبر کر، تیرے لیے یہی ارشاد ہے وَاصْبِرْ، تو نے صبر ہی کرنا ہے۔ اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ نیا حکم نہیں ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کا ایک فیصلہ ہے جس کی توثیق کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ہم جانتے ہیں کہ تو صبر ہی کر رہا ہے،
یعنی یہ نہیں بتایا کہ اے محمد تو بے صبرا ہو رہا ہے اس لیے ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو نے بے صبری نہیں کرنی اور صبر کرنا ہے، بلکہ یہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صبر ہی کرتا چلا جا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو پہلے ہی اللہ کی خاطر صبر کر رہا ہے، بس اس رستے سے ہٹنا نہ، کیونکہ یہی بہترین رستہ ہے۔ اور مسلمان کے لیے گویا کہ دو رستے الگ الگ کر کے کہ دونوں رستوں پہ چل سکتے ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رستے پہ چلا دیا، اب بتائیے کون ہے جو اس رستے کو چھوڑ کر اپنے لیے رستہ اختیار کرے گا؟ انصاف کے تقاضے بھی پورے کر دیے اور اعلان عام کر دیا کہ اب دو شاخیں چل رہی ہیں یہاں سے، چاہو تو انتقام والی شاخ کو انصاف کے مطابق اختیار کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، چاہو تو صبر والے طریق کو اختیار کر لو اور یہ رستہ پکڑ لو۔ لیکن یہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صبر والے رستے پر ہی چلیں گے، وہ انتقام والے رستے پر نہیں جائیں گے، اس لیے اب چاہو تو یہ قبول کر لو، چاہو تو وہ قبول کر لو۔ کتنا پیارا انداز ہے اب مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنے کا، اس سے زیادہ حسین انداز اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رستے پر چلا دیتا ہے، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا تجزیہ فرماتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کس قسم کا صبر ہے جو تبلیغ میں مفید ثابت ہوگا۔ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ اب دیکھیے صبر دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، ایک غصے کا صبر اور ایک غم کا صبر۔ یہ دو ہی صبر ہیں جن سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ ایک آدمی کو شدید غصہ آتا ہے کسی دوسرے کی حرکت پر اور وہ صبر کر رہا ہے، یہ بھی ہوتا۔ تو فرمایا کہ صبر کون سا؟ اب یہاں بھی دو رستے بن گئے، کس صبر کی طرف ہم بلا رہے ہیں، کس صبر کی راہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کی؟ فرماتا ہے وہ غصے والا صبر نہیں ہے، وہ تو غم والا صبر ہے۔ غصہ تو قریب بھی نہیں پھٹکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی مثالیں ایسی ہیں جیسے ایک سوتیلی ماں جو صبر کرنے والی ہو، اپنے سوتیلے بچوں کی بیہودہ حرکتوں پر صبر کر رہی ہو، اس کو بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے فطرتاً، لیکن وہ چونکہ مہذب ہوتی ہے، اپنے اوپر کنٹرول رکھتی ہے، وہ صبر کر جاتی ہے۔ اور ایک سگی ماں ہے جو اپنے بچوں کی حرکتوں کے اوپر صبر کرتی ہے، لیکن وہ غم کا صبر ہوتا ہے، وہ گھلتی چلی جاتی ہے اپنے غم میں، دعائیں کرتی ہے، دعاؤں کے لیے کہتی ہے، مجھے اس کی صبر سے بھی آئے دن واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ آتی ہیں اپنے آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، یہاں جو ملاقاتیں ہیں ان میں بھی روز میری ایسی ماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، بچے کی بیہودہ حرکتوں کے اوپر دعا کے لیے کہتی ہیں لیکن غصہ کوئی نہیں ہوتا، گھل رہی ہوتی ہیں غم میں، رو رہی ہوتی ہیں، دعا کرتے کرتے آواز بھر، دعا کے لیے کہتے کہتے آواز بھر آ جاتی ہے کہ دعا کریں، وہ بیچارہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے اس کی پیروی کرنی ہے جس کے صبر میں غصے کا نام و نشان بھی نہیں، وہ تو سگی ماں والا صبر کرنے والا انسان ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ ان کے غم میں خود ہلاک ہوتا ہے جو اس کی بات نہیں نہ مان کر اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ کہہ کے اس بڑے ہوئے جذبہ غم کا اظہار فرما دیا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں موجود تھا۔ ایک کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے کہ کیوں، کیا ہوا، یہ آہ شرر بار کس لیے؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو بے قرار ہو، یہ کیسا غم، میں یہ تو نہیں چاہتا تھا ان باتوں سے کہ تو غمگین ہو جائے۔ معلوم ہوا جب یہ کلام نازل ہو رہا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان لوگوں کے لیے غم سے بھر گیا ہے جو ان ساری باتوں کے باوجود نہیں مان رہے ہوں گے، اور جس کے نتیجے میں آپ نے صبر کرنا ہے اور پہلے بھی صبر کر رہے ہیں۔ اچانک اللہ تعالیٰ اس مضمون کو چھوڑ کر کہتا ہے محمد غم نہ کر، تو بہت ہی مقدس وجود ہے، تیرا مقام بہت بلند، ان گھٹیا لوگوں کی خاطر تو اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا، ہم یہ پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک جاری سلسلہ ہے جو بس میں نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف پیار کا اظہار ہے، ورنہ خدا نہ روکنا چاہتا ہے اس غم سے، نہ محمد مصطفیٰ نے روکنا تھا، اس نے خود پیدا اس طرح کیا تھا آپ کو۔
اس لیے لا تحزن میں یہ اظہار ہے پیار اور محبت کا کہ تو نہ غم کر، تجھے کیا ہو گیا، لیکن پتہ ہے اللہ کو کہ اس نے تو غم میں گھلتے ہی چلے جانا ہے اور اسی کے غم نے ان کی اصلاح کرنی۔ مبلغ کو یہ بھی بتا دیا کہ صبر کرنا ہے تو صبر محمد مصطفیٰ کا صبر کرنا ہے، جو ان لوگوں کے لیے جو دکھ دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، دکھ تو محسوس کرتا ہے اور غصہ محسوس نہیں کرتا۔ اور ہے بھی دیکھیے کتنی معقول بات، کیونکہ جس کو غصہ آتا ہے وہ تو بیچارہ اکثر صبر کا دامن چھوڑ ہی دیا کرتا ہے، وہ پھر بدلے والا رستہ اختیار کر لیا کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رستہ اس لیے اختیار کیا کہ آپ کی فطرت میں اتنی زیادہ ہمدردی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے غم تو محسوس کرتے ہیں، غصہ محسوس نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں صبر کے سوا کوئی نہیں۔ پھر فرماتا ہے وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ کہ بظاہر یہ طریق تو بڑا ہی مشکل طریق ہے اور یوں لگتا ہے کہ گویا اس سے کامیابی نہیں ہوگی۔ دشمن طرح طرح کے ہتھ کنڈے کر رہا ہے، اختیار کر رہا ہے، طرح طرح کی ترکیبیں سوچ رہا ہے، دن رات منصوبے بنا رہا ہے کہ کس طرح موومنٹ چلائی جائے، کس طرح تباہ کیا جائے اس جماعت کو، اور ہم کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اور غصے والا نہیں بلکہ غم والا صبر کرو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبروں کا الا باللہ ہے، اس بات کو آپ دوبارہ یاد کیجئے۔ اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تیرا صبر صرف اللہ کی خاطر ہے، اپنے رب کی خاطر ہے، اس لیے وہ رب تمہیں کس طرح تجھے چھوڑ دے گا جس کی خاطر تو صبر کر رہا ہے۔ فرماتا ہے وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ کھول لے اپنا سینہ اور کشادہ کر کہ ان لوگوں کے بد مکروں اور تدبیروں سے ہم تجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، تو ہماری خاطر صبر کرنے والا ہے، ہم تیرے محافظ بن جائیں گے اور ہر آن تیری حفاظت کریں گے اور تیرے سلسلے کی اور تیرے پیغام کی حفاظت کریں گے اور لازماً اس کو کام کریں گے، کیونکہ تیرا صبر صرف میری خاطر تھا، اب میں ذمہ دار ہو گیا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور محسن ہوتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس میں بھی بہت ہی وسیع ایک مضمون بیان ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں اس کو چھوڑتا ہوں، آخری آیت جو ہے پھر اس وقت کسی وقت انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن یہ اسی کے تسلسل میں ہے۔ اس وقت میں صرف اتنا کہوں گا مزید کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ان 3 آیات میں جو تلقین فرمائی، جیسا کہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، ان 3 آیات میں لامتناہی مضامین کی کھڑکیاں ہیں اور لامتناہی طریق تبلیغ بیان فرما دیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس مضمون کو پیش نظر رکھیں تو آپ میں سے ہر ایک بہترین داعی اللہ بن سکتا ہے، اور مقابلے پر جو دلیلیں دی جاتی ہیں ان سب دلیلوں کو توڑ بھی دے دیا گیا ہے۔ اس لیے بہترین ہتھیاروں سے مرصع ہوں، اس رب کی طرف بلائیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، تمام دنیا کے انسان کو بلائیں، مشرق کو بھی بلائیں اور مغرب کو بھی بلائیں، کالے کو بھی بلائیں اور گورے کو بھی بلائیں، عیسائی کو بھی اور ہندو کو بھی اور بھٹکے مسلمانوں کو بھی اور دہریوں کو بھی۔ مشرق کے بلاک کو بھی بلانا آج آپ کے سپرد کیا گیا ہے اور مغربی بلاک کو بھی بلانا آج آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ آپ ہیں جنہوں نے اندھیروں کا سینہ پھاڑ کر نور عطا کرنا ہے اس دنیا کو، وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے موت کے بدلے زندگی بخشنی ہے۔ اگر آپ نے کام نہ کیا تو یہ مرنے والے مر جائیں گے اور یہ اندھیروں میں بھٹکنے والے ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے۔ اس لیے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور اے دین محمد مصطفیٰ کے متوالو، اب چھوڑ دو اس خیال کو کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا کام تمہارے ذمہ لگائے گئے ہیں۔ تم میں سے ہر ایک مبلغ ہے اور ہر ایک خدا کے حضور اس بات کا جواب دہ ہوگا۔ کوئی بھی تمہارا اچھا ہو، کوئی بھی تمہارا کام ہو، دنیا کے کسی خطے میں تم بس رہے ہو، کسی قوم سے تمہارا تعلق ہو، تمہارا اولین فرض یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے رب کی طرف دنیا کو آؤ اور ان کے اندھیروں کو نور میں تبدیل کر دو اور ان کی موت کو زندگی بخش دو۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہے۔
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نمازیں جمع ہوں گی. جمعہ کی نماز کے بعد کی نماز بھی ساتھ پڑھا دوں گا، کیونکہ بہت سے دوست باہر سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے واپس جانا ہے. ایک بات جو میں پہلے مختلف جگہوں پہ سمجھاتا آیا ہوں، یہاں بھی سمجھا دوں، کیونکہ ہاتھ میں عموماً اس بارے میں بھی غفلت ہو جاتی ہے. امام جب تک پوری طرح سلام پھیر کر نماز سے فارغ نہیں ہوتا، مقتدی اس کی اقتداء سے آزاد نہیں ہو جاتے. اس لیے اگر السلام علیکم آپ سنتے ہیں اور فوراً دڑبڑ کر کے لوگ کھڑے ہونے شروع ہو جائیں تو یہ ایک بدنظمی کا طریق ہے جو اسلامی نظم ضبط کی روایات کے خلاف ہے. جب امام السلام علیکم کہتا ہے، پھر دوبارہ منہ پھیر کر دائیں بائیں طرف منہ پھیر کے السلام علیکم کہتا ہے، جب وہ فارغ ہوتا ہے اس وقت اس کو بھی اجازت ہے نماز سے اٹھنے کی اور مقتدیوں کو بھی اجازت ہے اٹھنے کی. اس لیے جنہوں نے بقیہ نماز پڑھنی ہو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری طرح صبر کے ساتھ بیٹھے رہیں. اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جس صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اس صبر کی عادت بھی پڑتی ہے. دیکھا گیا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بے صبری کریں وہ بڑی باتوں میں بھی بے صبری کرتے ہیں. اب کتنا وقت بچ جاتا ہے ان کا امام سے پہلے اٹھنے سے؟ سیکنڈز میں بچتا ہے صرف، کیونکہ دوسرا السلام علیکم اگر آہستہ بھی آپ کہیں تو 30 سیکنڈ میں کہا جائے گا یا 35 سیکنڈ میں کہا جائے گا. تو 30 سیکنڈ بچانے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں افراتفری میں دڑبڑ کر کے، وہ اپنی فطرت کی بے صبری کا دراصل اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آپ دیکھیں گے اکثر نمازیں بھی بے صبری میں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ جو نظم و ضبط ہے نماز کا، یہ بہت گہرے سبق رکھتا ہے. اس لیے آپ نماز میں صبر کا نمونہ دکھایا کریں اور امام کی مطابعت میں بھی صبر کا نمونہ دکھایا کریں. اس وقت تو کوئی ایسا موقع پیش نہیں آئے گا، کیونکہ عصر کی نماز میں تو پوری پڑھوں گا، کیونکہ میں مسافر تو ہوں لیکن میرا یہاں گھر ہے، اور جہاں گھر ہو وہاں اگر چند گھنٹے کے لیے بھی آدمی آئے تو وہ مسافر ہی رہتا. اس لیے اس دفعہ تو انشاءاللہ سب اکٹھے ہی سلام پھیریں گے. لیکن چونکہ موقع تھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آئندہ جب بھی ایسا واقعہ ہوا کرے یا آپ لیٹ پہنچیں اور ایک آدھ رکعت رہ گئی ہو تو آپ جلدی نہ اٹھا کریں، امام فارغ ہو جائے پھر آپ کھڑے ہوا کریں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.